مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے 33 سال کی عمر پائی ہے۔ 30 سال کی عمر تک یسوع مسیح پہلے پرورش اور تربیت اور پھر اپنے آپ کو منادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے ان سالوں میں 12 سال سے لے کر 30 سال کا جو عرصہ ہے، یعنی تقریباً 18 سال جو ہیں، وہ اس کا سائلنٹ ایرا ہے، خاموشی کا دور۔ وہ اس دور میں خدا یسوع مسیح بہت سارے تجربات سے گزرا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ صرف وہ حکمت اور وہ قد و قامت میں، بلکہ حکمت اور دانائی اور خدا کے خوف میں بڑھتا گیا۔ اس نے شریعت کو بھی خوب پڑھا، اپنی والدہ سے بھی بہت کچھ سیکھا، خاندانی زندگی میں حضرت یوسف سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر اسی طرح اس نے تمام نیچر کا، کائنات کا بھی بخوب مطالعہ کیا۔ اس نے دیکھا کیسے خدا پرندوں کا خیال رکھتا ہے، کیسے پرندے اور جانور جو ہیں زندگی پاتے ہیں۔ اس نے انسانوں کا بھی بخوب مطالعہ کیا، وہ انسانوں کے پاس جاتا رہا۔ اس نے کانہ گلیل کی شادی میں ضرورت مندوں کی مدد کی، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہم جیسے انسانوں کی طرح لوگوں سے ملتا تھا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتا تھا، یقیناً اس کے دوست بھی تھے، اور وہ بھرپور طریقے سے تیار ہوتا رہا تاکہ اچھے طریقے سے خدا کی بادشاہت کو قائم کر سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ خدا کی معرفت میں بڑھتا جاتا تھا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ مسلسل یسوع مسیح خدا کی معرفت میں بڑھتا جاتا تھا، اور وہ کامل انسان بھی ہے، اس لیے انسان بن کر وہ انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے، انسانوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اور اس کا جنم جو ہے خاندان میں ہوا ہے، وہ رشتوں کو سمجھتا ہے۔ اس نے یقیناً بے شمار خاندانوں کو دیکھا ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح جب معجزات کرتے ہیں تو اس نے لازر کے خاندان کا بھی تجربہ کیا ہے کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اور وہ یتیم بچے ہیں، اور پھر لازر جو ہے وہ اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہے۔ اسی طرح یائر کی بیٹی جب وفات پاتی ہے، بیوہ کا بیٹا جب وفات پاتا ہے، تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں خاندانی زندگی کی۔ وہ لوگ جو بیمار تھے، جو مفلوج تھے، جو اندھے تھے، بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں اس کے رحم کی، اس کے پیار و محبت کی، اس کے ترس کھانے کی، ہمیں بے شمار باتیں ملتی ہیں۔ یعنی یسوع مسیح نے شخصی طور پر خاندانی زندگی کو دیکھا، انسانوں کے دکھوں کا مطالعہ کیا، اور انسانوں کو سمجھا، اور اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح ہر طرح سے آزمایا بھی گیا۔ عبرانیوں کے نام خط میں طرح طرح سے آزمایا گیا، اور انسانی کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اور اس طرح خدا یسوع مسیح حقیقت میں انسانی مزاج کو سمجھتا ہے، انسانی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے بشریت کے ایام گزارے ہیں۔ اور اس طرح مسیح میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں، اپنی بشارت شروع کرتے ہیں، تو اپنی تعلیمات میں بھی لوگوں کو تسلی دیتے ہیں۔ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اسی طرح وہ نہ صرف ان کی زندگی میں بحالی لے کر آتا ہے، معجزات کرتا ہے، کھانا بھی مہیا کرتا ہے،
اور خداوند کی طرف بھی لے کر آتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کی تلاش کرو، اور طرح طرح سے یسوع مسیح ان کو سکھاتا ہے، رحم کرتا ہے، شاگردوں کو بھی سکھاتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر رحم کریں، دوسروں کے درمیان بھرپور طریقے سے فلاح و بہبود کے کام کریں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت کو قائم کیا ہے۔ خدا کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت ایک ہی بات ہے۔ آسمان کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت ایک ہی بات ہے کہ خدا کی بادشاہت جغرافیائی بادشاہت نہیں ہے، یہ امن، صلح، سلامتی، اتحاد، انصاف کی بادشاہت ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور آسمان پر بھی اس کا راج ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پر بھی اسی کا راج ہو، کہ جیسے اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا اور جو کچھ بھی ہوا، اس کو وہ زبانی باتیں ہوتی رہتی تھی، کیونکہ پرانا ڈرامہ تو اس وقت موجود تھا اور نیا عہد نامہ جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ تشکیل پا رہا تھا۔ شاگرد زبانی جو ہے ساری باتوں کو دیکھتے تھے، سنتے تھے اور اسی طرح سارے کام دیکھتے تھے، اور وہ زبانی کلام سنایا جاتا تھا، زبانی باتیں ہوتی تھی، منادی کی جاتی تھی۔ پھر یہ شاگردوں کا دور تھا، پھر انجیل نویسوں کا دور شروع ہوا اور شاگردوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اس کا بیان کیا ہے۔ پولس رسول خطوط لکھتا رہا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو جب اناجیل لکھی گئی، انجیلیں لکھی گئی، جسے خوشخبری کہتے ہیں، تو یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، اور اس طرح یسوع مسیح کے 72 شاگرد بھی تھے جو اس کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے، لیکن جہاں کہیں بھی تھے وہ اس کی منادی کرتے تھے، اور ان سب نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا۔ اب اگر یہ جتنے سب نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر انجیلیں جو ہیں یہ 100 سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس تو 4 انجیلیں ہیں، تو باقی انجیلیں جو ہیں وہ کدھر گئی اور وہ کیسی ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ مسیح میرے عزیزو اس وقت یسوع مسیح کے بہت دشمن تھے، بہت بغاوت بھی کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، اور یسوع مسیح کے شاگردوں کی بھی مخالفت کی۔ یسوع مسیح نے جو مسیحیت کو قائم کیا، مسیحیت پروان چڑھ رہی تھی، ان پر بھی بہت اذیتیں آئیں، بہت مخالفتیں ہوئیں، اور اس طرح لوگوں نے، جو مخالفوں نے، دشمنوں نے شاگردوں کے نام ہی سے بہت ساری انجیلیں لکھنا شروع کر دی۔ مقدسہ مریم کی انجیل، مقدس پطرس کی انجیل، برنباس کی انجیل، فلبوس کی انجیل، طرح طرح کی انجیلیں لکھنی شروع کر دی، تاکہ یسوع مسیح کو جھوٹا ثابت کیا جائے، مکار ثابت کیا جائے۔ تو اس طرح بہت غلط تعلیمات بھی اس طرح یسوع مسیح کے نام سے منسوب کر دی گئیں، شاگردوں کے نام سے، کہ اس کے شاگرد نے یہ کتاب جو ہے انجیل لکھی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری انجیلوں کا وجود ہمیں ملتا ہے، جنہیں جو ہے اپوکرفا اناجیل بھی کہا جاتا ہے اور ناسٹک بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں غلط تعلیمات ڈال دی گئیں کہ یسوع مسیح یہ معجزہ کرتا ہے، یسوع مسیح یہ باتیں کرتا ہے، اور اس طرح غلط تعلیمات جو چرچ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس طرح پھر جب اناجیل لکھی جا چکی، تو جیسے پرانے ڈرامے کی کتابوں کا کینن بنایا گیا، لسٹ بنائی گئی، اسی طرح نئے عہد نامے کی بھی ترتیب بنائی گئی، اور پھر جس کمرے میں یہ اناجیل پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو پاک روح ہماری مدد کرے تاکہ صرف جو صحیح ہیں وہ ہمارے پاس آئیں۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جس کمرے میں بہت ساری اناجیل پڑی تھی، تو انہوں نے کہا صبح جو اس میز پر ہوں گی وہی ہم اناجیل کو شامل کریں گے۔ اس طرح دوسرے دن جو ہے صرف 4 انجیلیں وہاں میز پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ پاک روح کا کام تھا کہ جو مقدس متی کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اور اسی طرح مقدس یوحنا کی انجیل اناجیل آ گئیں۔ تو اس طرح یہ 4 اناجیل، جن کا ہمیں مکاشمہ میں بھی اور جو ہے دانیل نبی کتاب میں بھی ذکر ملتا ہے، یہ 4 جو ہے شخصیات ہیں جن کے نام، جن کا ذکر کیا ہے، 4 علامتیں ہیں، جیسے
ببر کا نشان اور ایک جو ہے عقاب کا نشان ہے، یہ یا برے کا نشان، تو یہ 4 نشانات ملتے ہیں جو اناجیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس طرح مسلم رسو ہمارے پاس یہ 4 انجیلیں آ گئی، لیکن یہ بھی ہمیں فرق نظر آتی ہیں، کیونکہ پہلی 3 اناجیل یسوع مسیح کی زمینی زندگی بیان کرتی ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کی پری ہسٹری یعنی اس کی پیدائش سے پہلے کی بھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، اور پھر تاریخی طور پر بھی مقدس یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا حقیقت میں وجود تھا، اور جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، سب کچھ بیان کر دیا، کیونکہ وہ گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں موجود تھا اور منادی کرتا تھا اور معجزات کرتا تھا، اور یقین حقیقت میں مصلوب ہو چکا ہے، اور اسی کے شاگردوں نے بھرپور گواہی دی ہے، منادی کی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسیح عزیزو، یہ انجیل نویس جو ہیں یہ 4 یسوع مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب 4 اناجیل کا مطلب نہیں ہے کہ 4 یسوع مسیح ہیں۔ ایک انجیل یسوع مسیح کو استاد پیش کرتی ہے، ایک انجیل جو ہے یسوع مسیح کو جو ہے ذبح کیا ہوا برہ پیش کرتی ہے۔ مختلف انداز سے مختلف روپ یسوع مسیح کے دکھائے جاتے ہیں۔ انجیل ایک ہی ہے، یسوع مسیح بھی ایک ہی ہے، اور لکھاری مختلف ہیں، اور کسی نے تھوڑا لکھا، کسی نے زیادہ لکھا، تو مختلف بیان ہے۔ اس طرح مسیح مرزو اسی طرح یسوع مسیح نے مبارک بادیاں جو دی ہیں، جو آج انجیل مقدس میں آئی ہیں، یسوع مسیح نے مبارک بادیاں دی ہیں، اور میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ان مبارک بادیوں میں یسوع مسیح کا انسانوں کے لیے رحم نظر آیا ہے، فکر نظر آئی ہے، ان کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں نظر آئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کو سکون کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، تسلی اور امید کی ضرورت ہے، اور خوشی کی ضرورت ہے۔ جو دکھ تکلیف مصیبتوں میں ہے، اور جو ہے خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے افسوس بھی ہے کہ وہ تبدیل ہو جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اس طرح مسیح عزیزو جو بیاٹیٹیوڈز ہیں، مبارک بادیاں ہیں، ان میں امید بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اور یہ جو ہے تجربہ ہے، امید کا تجربہ، خوشی کا تجربہ، مفلسی کا تجربہ ہے، رحم اور پیار کا تجربہ ہے، جس سے ہم گزرتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے تاکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ان مسائل کے بیچ میں بھی ہم امید رکھیں، اس پر توکل کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ مسیح عزیزو، تکوین کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کتاب تک مبارک بادیاں ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں زبوروں میں بھی مبارک بادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ مقدسہ مریم کو بھی مبارک کہا گیا، تو مکاشفہ کی کتاب میں بھی مبارک کہا گیا ہے۔ مبارک بادیوں بہت ساری ہیں، لیکن ہم یہاں یسوع مسیح کی دی ہوئی مبارک بادیوں پر غور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ اور مسیح عزیزو، یہاں 2 انجیل نویس ہیں جنہوں نے مبارک بادیاں پیش کی ہیں۔ ایک مقدس متی کی انجیل ہے جو ارمک زبان میں بھی لکھی گئی تھی، اور پھر بعد میں یونانی زبان میں، اور یہ اس نے یعنی متی جو ہے جو ٹیکس کلیکٹر تھا، یہ انجیل جو لکھی گئی یہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی، کہ یہودی جو اپنے آپ کو بہت راست باز سمجھتے ہیں کہ ہم بہت راست باز ہیں، اور جو فقیہ فریسی جو ہیں دکھاوے کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر بہت افسوس کیا گیا ہے۔ اور اس جو ہے یہ مبارک بادیاں جب شروع ہوتی ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے، یعنی اس کا مزاج جو ہے زمین سے پہاڑ کی طرف جانا، جیسے حضرت موسیٰ پہاڑ پر دعا کے لیے جاتا تھا، اس لیے یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے، نبی پہاڑ پر جاتے تھے، اور یہ پہاڑ بلندی جو تھی خدا کی موجودگی گزار کرتی ہے۔ زبور گاتے ہیں، اکھیاں چکناواں میں ول پہاڑاں، کہ خدا بلندی پر پہاڑ پر رہتا ہے، اور پہاڑ پر خدا کی موجودگی ہوتی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ جو ہے پہاڑ پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، تو یہاں اس پہاڑ پر یسوع مسیح کو بتا دیں کہ یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے بلندی پر، تاکہ استاد جو ہے پہاڑ پر بیٹھ کر
تعلیم دیں۔ مسلم میرے عزیزو، مقدس متی کی انجیل کا مزاج جو ہے روحانیت کی طرف ہے۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، یعنی یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ہے دولت ہے تو ان کے پاس خوشحالی ہے، ان کے پاس سکون ہے، ان کے پاس آرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مال و دولت رکھتے ہیں، ساری سہولتیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس روحانی خوشی نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے مقدس متی کی انجیل میں روحانیت کو بہت ترجیح دی گئی ہے کہ ہم روحانی طور پر امیر ہوں، روحانیت میں بہت زیادہ آگے ہوں، تاکہ ہماری دولت جو ہے روحانی باتیں ہوں، روحانی چیزیں ہوں، روحانی خوشی ہو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا مادہ پرست ہے، دنیا جو ہے چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، دنیا میں بہت لین دین ہے، رسم و رواج ہیں، مختلف طریقے سے جو ہے دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں خوشیاں ہیں، آرام ہے، سکون ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں اپنی خوشی، اپنی تسلی، اپنا سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مبارکبادیاں یہاں مقدس متی کی انجیل میں بتاتی ہیں کہ روحانیت جو ہے، سکون، روحانی سکون اور اطمینان جو ہے، خوشی جو ہے، وہ روحانی باتوں میں ہے، یسوع مسیح کی قربت میں آنے سے ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس روحانیت پہ بڑھتے جائیں۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور یہ جو آخری مبارکبادی ہے، مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ یہ آخری مبارکبادی ہے، شہادت کی مبارکبادی ہے، کہ جب ہم یسوع مسیح کی خاطر، ایمان کی خاطر ستائے جاتے ہیں، رد کیے جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی مبارکبادی ہے کہ جب ہم ایمان کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر جو ہے ستائے جاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی مبارکبادی ہے، اور یہ خدا ہمیں اس میں بہت برکت دیتا ہے، تاکہ ہم اس مبارکبادی میں اسی کا فضل پائیں اور خوشی محسوس کریں۔ اسی میں عزیزو، یہ تو مبارکبادیاں جو ہیں مقدس متی کی انجیل میں ہیں، تو مقدس لوکا کی انجیل کی جو مبارکبادیاں ہیں وہ کیسی ہیں؟ دونوں کا موازنہ ہے۔ اس میں جو مبارکبادیاں ہیں وہ زیادہ مادہ پرستی کی طرف ہیں، دنیا داری کی طرف ہیں، کیونکہ مقدس لوکا نے جو ہے زیادہ لوگوں کی باتیں کی ہیں۔ اس نے رسولوں کے اعمال کی کتاب بھی لکھی ہے، تو اس میں جو اس نے غیر قوموں کے لیے وہ انجیل لکھی ہے، اور غیر قوموں کے اپنے رسم و رواج ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لین دین ہیں، اور وہاں زیادہ لوگ جو ہیں کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں، روپے پیسے کی طرف جانا چاہتے ہیں، چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ان مبارکبادیوں کی بھی تقسیم کر دی گئی ہے۔ پہلی 4 مبارکبادیاں جو ہیں ان کو مبارکبادیاں ہی کہا گیا ہے، کہ وہ جو دولت مند ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شراکت کریں، کیونکہ وہ غربت دیکھیں گے جو دولت مند ہیں۔ اور اسی طرح مسلم عزیزو، جو اس کے بعد جو 4 مبارکبادیاں ہیں ان کو مبارکبادیاں نہیں کہا گیا، ان کو کہا ہے ان پر افسوس جو ہے امیر ہیں۔ پھر افسوس کیا گیا ہے، بھرپور افسوس کیا گیا ہے، اور مسلم عزیزو یہی افسوس جو ہے ہمیں مکاشفہ کتابیں ملتے ہیں 4 افسوس، اور سب سے بڑا افسوس جو ہے آخرت کا ہوگا، جب سب کچھ مٹ جائے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب جو ہے رونا دھونا ہوگا، جب اذیت ہوگی اور ہمیشہ کی موت ہوگی۔ اس طرح مسلم عزیزو یہ مبارکبادیاں آج ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے احساس کریں، خدا ان پر بھروسہ اور توکل رکھیں۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جب
दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा मुफलसी बेरोज़गारी नज़र आती है, महंगाई बहुत हो गई है और बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए अशिया भी नहीं है। कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी आ चुकी है, कितनी महंगाई आ चुकी है, लोगों के लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। तो मुस्लिम रसूल ऐसे हालात में हम क्या करें? खुदावंद आज हमें सिखाता है कि हम खुदावंद पर भरोसा रखें, उस पर तवक्कुल रखें और भरपूर तरीके से एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे पर रहम करें, एक दूसरे पर तरस सिखाएं। और मुस्लिम अज़ीज़ों, अब इस वक्त जो है हमारे पापा आज़म पोप फ्रांसिस भी इसी मजाज से गुजर रहे हैं। यही उनका मजाज है, यही उनकी सोच है, और इसीलिए वो ख़ानदानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ख़ानदानों में बहुत टूट फूट आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा रहम की बात कर रहे हैं। जो लोग सताए हुए हैं, जो रद्द किए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, आज वो उन्हीं की आवाज़ बने हुए हैं। और इसी वजह से हमारे बिशप साहब फजीलत माब आर्च बिशप ने भी ये ख़ानदानों का साल करार दिया है, ताकि हम भरपूर तरीके से ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करें, ख़ानदानी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। और इस तरह मुस्लिम अज़ीज़ों, हमें आज पाक कलाम सिखा रहा है ताकि हम भरपूर तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ, एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे के साथ सुलह करें और एक दूसरे का साथ दें। आज खुदा उनका ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है ताकि हम भरपूर तरीके से ये मुबारकबादियों में जो खूबसूरत खूबियाँ हैं, रहम करने की, हलीमी और फ़रोतनी की, पाक दिल होने की, रहम दिल होने की, रास्तबाजी की, इन खूबियों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। हम जो है गॉस्पल की जो वैल्यूज़ हैं, जो कदरें हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और अपने ख़ानदानों में उनको फ़रोग़ दें, ताकि हम भरपूर तरीके से खुदा की बादशाहत को इस दुनिया में कायम कर सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से आमीन।